بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان میں آج کل خبروں کے انبار ہیں۔ خبر اصل ایک ہی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان حکومت کے انتقام، اداروں کی عداوت کی وجہ سے اس وقت پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ہے، لیکن عمران خان کا جیل میں جانا ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ اور حکومت کی ناقص کارکردگی اور مینڈیٹ چوری کی وجہ سے حکومت اس وقت دنیا بھر میں بدنامی کا گھر بن چکی ہے۔ وزراء آپس میں جھگڑے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا اسے واپس آ گیا تو احتساب کڑا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت بجائے اس کے کہ عمران خان کا توشہ خانہ کا کیسا صفر ثابت ہوا اور ان کے ایک احتجاج کی کال پہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 27 ممالک میں کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے، لیکن حکومت بغض عمران میں پہلے تو آئین کی دھچکیاں اڑاتی رہی، قانون کی دھچکیاں اڑاتی رہی۔ اب GHQ حملے پر عمران خان کی گزشتہ روز پر فرد جرم سمیت 60 لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی اور حتیٰ جیل سے بعض صحافیوں کے مطابق اپوزیشن لیڈر یعنی کہ عمر ایوب اور تحریک انصاف کے سابق وزیر قانون راجہ بشارت سمیت لوگوں کو مزید گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی عمران خان نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ حکومت انتقام میں آخری حدود کو چھو رہی ہے، لیکن بالآخر فتح عوام کی ہوگی۔ آج عمران خان نے اپنے وکلاء سے بتایا کہ انہیں دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ 24 نومبر کی کال واپس لے لے، لیکن ان کی ایک ہی شرط تھی کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی سازش یعنی کہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا انہیں پتہ چلا کہ ان کے نہتے شہریوں پر، بے گناہ شہریوں پر جو ہر قسم کی رکاوٹ دور کر کے ڈی چوک اسلام آباد پہنچے، ان پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، ان کے 14-12 کے قریب لوگ شہید کیے گئے، لاشیں تک نہیں اٹھانے دی گئی، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہسپتالوں پر ریکارڈ تبدیل کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا ترک کا پتہ آخری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، الجزیرہ، BBC اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے جو حکومت کی طرف سے وحشت اور دہشت کا بازار گرم کیا گیا 22 نومبر سے لے کے 26 نومبر کی رات تک، دنیا بھر کا چہرہ دکھا رہے ہیں کہ قتل بھی کر رہے ہیں اور لاشیں بھی غائب کر رہے ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ FIR درج نہ کی جائے، پوسٹ مارٹم نہ کروایا جائے۔ عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم اور لیڈرشپ کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر جا کر سپریم کورٹ میں حکومت کے خلاف وزیر اعظم پاکستان اور دیگر وزراء کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست دیں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو 26ویں غیر آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنانے کا ایک خط لکھ دیا ہے، جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ میں جج صاحبان خود عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آج اپوزیشن لیڈر کسی بھی ملک میں ریڑھ کی سیاست کی ہڈی ہوتا ہے، اسمبلیوں میں آرگومنٹ ہوتے ہیں، قانون سازی کی جاتی ہے، لیکن ادھر ربڑ سٹمپ سبزی اسمبلی کے ذریعے قانون سازی کرا دی جاتی ہے۔ پھر اپوزیشن لیڈر جو حتیٰ جیل میں ہو، اپنے لیڈر قائد عمران خان سے ملنے گیا ہو، عمر ایوب، جنہوں نے پچھلے دنوں میں 26 نومبر کو جس طریقے سے امریکن اسلحے سے ان کے مطابق، عمر ایوب کے مطابق فائرنگ کی گئی جو دہشت گردوں کے خلاف تھا، شاید اس غصے میں آ کر حکومت چاہتی ہے کہ وہ عمران خان عدالتوں سے باعزت بری ہو رہے ہیں اور جھوٹے مقدمات میں کیس ان کی گرفتاریاں ڈالنا شروع کر دی ہیں اور اسد عمر کو سچ بتانے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، حکومت ہر شخص کی گرفتاری کو
اپنی کامیابی سمجھتی ہے، لیکن جتنے بے گناہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختیاں کی جاتی ہیں، ماؤں بہنوں کو گن پوائنٹ پر ان سے وردی سے فیصلے کیے جاتے ہیں، عوام کی نفرت حکومت کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، 12 لوگوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے ہیں جو گولیوں سے شہید ہوئے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت عملاً حکومت کوئی نہیں ہے، ایک حکومت ہے جس کا نام کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اور اس کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے۔ عمر ایوب نے گرفتاری کے بعد کہا، انہوں نے کہا میری 2-3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں میں نے ڈی چوک میں ہونے والے مظالم سے کہا کیا تھا، میں جانتا ہوں اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، اور مریم نواز غصے میں لال پیلی ہو کر، جو ملک میں 80% مقبولیت والی جماعت ہے، کبھی اسے فتنہ کہتی ہے، کبھی کہتی ہے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کیا مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ، آپ سمجھتی ہیں پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن نہیں؟ تو آپ کے والد نے بھی احتجاج کیا، لیکن ڈیل کر کے جدہ اور لندن چلے گئے۔ آپ نے بھی احتجاج کیا، لیکن آپ ڈیل کر کے آپ بھی ملک سے باہر چلے گئی، سوئٹزرلینڈ چلے جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے علاج کرانے کے لیے۔ تو اگر جمہوریت میں احتجاج کو نکال لیا جائے تو جمہوریت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ فتنہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے، فتنہ وہ ہوتا ہے جو انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالے، فتنہ وہ ہوتا ہے جو بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرے۔ تو اس 2.5 سال میں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ سیاسی مقدمہ درج کیے گئے، سب سے زیادہ غیر قانونی لوگوں کو اغوا کیا گیا، سب سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا، اور سب سے زیادہ عدالتوں کی حکم عدولی کی گئی، سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی گئی۔ اور یہ وہی مریم نواز ہے جو سپریم کورٹ کے باہر جا کے سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتی تھی، اور 2018 میں کہتی تھی ہمارا خلائی مخلوق سے مقابلہ ہے، عمران خان سے نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں نا، پنجابی کی ایک بڑی مشہور مثال ہے، ماں دی سوتن دھی دی سہیلی۔ اب یہ ڈبل پالیسی نہیں چلے گی۔ ناظرین، اسلام آباد میں ہونے والے کریک ڈاؤن اور سیاسی کارکنوں کے قتل عام پر جعلی حکومت کو عالمی سطح پر اس وقت شدید دباؤ کا سامنا ہے، تنقید کی جا رہی ہے۔ الجزیرہ ہو، BBC ہو، گارڈین ہو، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ کل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غیر ملکی سفیروں کو بلا کر بریفنگ دی، لیکن حکومت کے اس کھلے جھوٹ پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں متاثرہ خاندانوں سے بات کر کے ایک تفصیلی آرٹیکل شائع کیا جو حکومت پر چارج شیٹ ہے، اور انہیں کسی بھی کیس میں سزا دلانے کے لیے کافی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا الجزیرہ نے کہ جان سے گئے لیکن گنے نہیں گئے، کیونکہ پہلے حکومت کہتی رہی ہم نے گولی نہیں چلائی، پھر کہتی رہی کتنے مرے، پھر کتنے جنازے ہوئے، جان سے گئے اور گنے نہیں گئے۔ جو انسانوں کو اس طرح نہیں مارے وہ حکمران محافظ نہیں ہوتے، قاتل ہوتے ہیں۔ تو قاتل حکمران نہیں، جیلوں میں ہوتے ہیں، ایوان اقتدار میں نہیں ہوتے۔ حکومت نے انسانی جانوں کو اتنا بے وقت سمجھ لیا ہے کہ 12 قیمتی جانوں کے ضیاع پر بھی آنکھیں بند کر کے جھوٹے پراپوگنڈے سرکاری مشینری کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا میڈیا ایک ٹول بنا ہوا ہے، لیکن اس کریک ڈاؤن کے بعد حکومتی کیمپ میں سب اچھا نہیں ہے، اور وزراء آپس میں کہتے ہوئے سن رہے ہیں لگتا ہے ہماری حکومت کے آخری دن آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بعض اداروں میں رابطے بھی ہوئے ہیں کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل دباؤ ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسے روکا جائے۔ اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ طریق انصاف اور اہم اداروں کے درمیان زیادہ غلط فہمی اور لڑائی کی حد تک پہنچایا جائے۔ اس کریک ڈاؤن کے بعد ناظرین، حکومتی کیمپ میں سب اچھا نہیں ہے۔ فیصل واڈا کھلے عام بیان دے رہے ہیں کہ نون لیگ میں سیاسی لاشیں ہیں جن کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں۔ دوسری جناب بلال بھٹو بھی ناراض نظر آتے ہیں، اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 اکتوبر سے احتجاج کی کال دے دی ہے کہ مدرسوں کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ حکومت صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے، کٹ پتلی حکومت سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے وسیم بدامی کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بلاول بھٹو اس نظام کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا نون لیگ
پیپلز پارٹی نون لیگ کی چھٹی کرا کے آنا چاہ رہی ہے، لیکن آپ پاکستان کے جس مرضی چلے جائیں، عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں، حکومت مکمل نہیں، اپوزیشن مکمل نہیں، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ویسے بھی اسلام آباد میں افواہیں گرم کر رہی ہیں کہ فروری تک شہباز شریف کی چھٹی ہونے والی ہے اور ایک قومی حکومت بنانے کی دوبارہ باتیں بعض گرد سنائی دے رہی ہے۔ ناظرین، بعض گشت جو مرضی ہو، عمران ایسی حقیقت بن چکا ہے 80% کی مقبولیت کہ اس کے بغیر نظام اب چل ہی نہیں سکتا۔ فیصلہ ڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاؤں پکڑ کے ہی کروانا ہوگا۔ یہ بات تو ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ تو عمران خان کے مخالفین بھی بن گئے ہیں کہ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستانیہ میں، آزاد کشمیر میں عمران خان کا وعدہ ووٹ ہے جو پاکستان کی عوام کو ایک رکھ سکتا ہے۔ اس قومی حکومت کے قیام کے لیے پہلے بھی باتیں آتی رہی، لیکن اس کا آئین میں کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں، اور کہا جا رہا ہے اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کے منصوبے کے لیے دن رات طریقے بدلتے جا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عمران خان پر اس سال کے شروع میں اسلام آباد کی حدود میں 22 مقدمہ درج تھے جو جیل میں ہیں، اور وزیر اعظم بیٹھا وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے۔ عمران خان آئینی طور پر عدالتیں آزاد ہوں تو عمران خان چند گھنٹوں میں بنی گالا رہا ہو کر آ جاتے ہیں۔ اب صرف اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 76 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ نئے 14 مقدمہ درج ہوئے ہیں جن میں عمران خان ملزمان میں نامزد ہے اور 16 ماہ سے جیل میں ہے۔ ایک مقدمہ رینجر اہلکار کو گاڑی کے کچلنے کا درج کیا گیا ہے جس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حقائق آ چکے ہیں۔ وہ ایک حادثہ تھا۔ ایک پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، راجہ شاہد ظفر کے نواسے آصف عباسی کے بیٹے شاہد ہاشم عباسی سے وہ حادثہ ہوا، لیکن اس بات میں ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا قلعہ فتح کرنے میں کسی حد تک کامیابی تو ہو گئی، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو سینئر موسٹ ہیں جیسے آئین پسند جج اس ترمیم کے خلاف مزاحمتی آواز بن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو غلط ایک خط لکھا ہے اور ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کو جس طریقے سے کیا گیا ہے ان کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ اگر فل کورٹ بینچ تشکیل ہو جاتا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، تاہم اس کا فیصلہ فل کورٹ ہی کرے گی۔ اس وقت تک 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہائی کورٹس میں نئے جج کی تعیناتی کا عمل روکا جائے۔ منصور علی شاہ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے فل کورٹ کے فیصلے تک ہائی کورٹ کا روکا جائے۔ حکومت عدلیہ میں اپنے خم خیال ججز کو لانے کے لیے پر توڑ رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پہلے ہی سینیارٹی میں 10ویں نمبر والے جج صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ لگایا گیا ہے، جو ایک مذکر خیز بات ہے۔ اگرچہ جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط کو پہلے بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی نظر انداز کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی مدامت کی خطوط ہی وکلا کا ایک بڑی تحریک کا جواز فراہم کر سکتا ہے، اور منیر ملک ہو، علی احمد کرد ہو، اعتزاز احسن ہو، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں ماننا اور فل کورٹ میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ یقیناً پارلیمنٹ مقدس ہے، لیکن پارلیمنٹ اراکین اسمبلی اور سینیٹر کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پہ لے کر فیصلے ترمیم کرانے والی ترمیم ہی غلط ہے۔ ان ترمیم کو ختم ہونا ہوگا اور عوام کے حقیقی نمائندوں کی طرف جانا ہوگا، جس کا حل بظاہر نئے الیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔